الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 255، 56 اور 57 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، اور آیت نمبر 255 قرآن کریم کی آیات کی سب سے بڑی افضل بابرکت مبارک آیت ہے، اور گزشتہ 4 دنوں سے تقریباً اس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات ہو رہی ہے، اور یقینی اعتبار سے کافی حد تک ساتھیوں کو یہ مبارک آیت یاد بھی ہو گئی ہوگی۔ چنانچہ حدیث مبارک آپ حضرات کے سامنے گزری ہوگی کہ قرآن کریم کی ایک آیت کو یاد کرنا کہ 200 رکعت پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ایسا ہی ہے، 100 رکعت پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک آیت جو 50 کلمات پر مشتمل ہے، مختصر سی ہے، اگر کوئی بندہ یاد کر لیتا ہے، ایک طرف ایک بندہ 100 رکعت نفل پڑھے اور دوسری طرف ایک بندہ یہ والی مبارک آیت کو یاد کر لے، اتنا بڑا مقام اس کو نصیب ہوتا ہے۔ عام طور پر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا کے متعلق جو احادیث مبارکہ میں تعلیمات نبویہ موجود ہیں ان میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہو تو پہلے اللہ کی تعریف کی جائے۔ اس مبارک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، گویا کہ 17 نام ہیں۔ اگر ہم دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیں، اس مبارک آیت کو اگر دعا کی ابتدا میں پڑھ لیا جائے تو بہترین کلمات پر مشتمل ایک آیت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ حضرات نے جماعت والوں سے سنا ہوگا اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کیا جائے۔ اس مبارک آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے 17 ناموں کو ذکر کیا اور پھر پیغمبر نے اس مبارک آیت کو تمام آیات کی سردار بتلایا، تو گویا کہ یہ پیارے پیارے نام اللہ کے جو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سورت اس مبارک آیت کے اندر جمع کیے، اگر اس مبارک آیت کی تلاوت کی جائے گی تو نہ صرف یہ کہ قرآن کی افضل آیت بلکہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، نیت کے اندر اخلاص، اور نیت کے اندر اخلاص کب ہوگا؟ جب انسان کو پتہ ہوگا کہ زبان پر جاری ہونے والے کلمات کے اندر پایا جانے والا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ سرکار کے فرمان کے مطابق جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ اس مبارک آیت کی تلاوت کرے گا، اس کے اور جنت کے بین فقط موت رکاوٹ ہے، جو ہی مرے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ان فضائل کو اگر سامنے رکھ کر ذوق اور شوق کے ساتھ اگر ہم اس کے ترجمے کو یاد کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ رات کو 2 بجے عمران خان نے میسج کیا، محنت کی نا، اللہ تعالیٰ نے یاد کروا دیا کہ ننھے منھے بچے کہ جو ہماری ٹانگ کے اندر سے گزر جائیں وہ پورا قرآن یاد نہیں کر لیتے، بولیے تو قرآن یاد کرتے ہیں نا، ہم سے 4 دن میں
ایک آیت یاد نہیں ہوتی. اگر اس اعتبار سے لگایا جائے تو 6666 کو 4 سے ضرب دیں تو کہاں پہنچتی ہے کہانی. تو وہ 20 سال کے اندر بچے کو حافظ بننا چاہیے، لیکن ہمارا بچہ سال کے اندر 1.5 سال کے اندر قرآن کریم کا حافظ بن جاتا ہے. اسی بنیاد پر کہ انہوں نے مکمل وقت دیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کتنا بڑا مقام بیان کیا کہ فرشتے ان کے جسم کے ساتھ برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے پیروں کو مس کرتے ہیں. یہ فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ اس بنیاد پر قرآن کریم کو وہ یاد کرتے ہیں. اور فرشتوں میں سے فقط جبرائیل امین کو یہ دولت ملی کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں. باقی کوئی بھی فرشتہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مومن بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے اس کے ہونٹوں کو بوسہ دینے کے لیے اس کے منہ کو چوم لیتے ہیں. یہ تو ایک آیات کی بات ہے نا، ٹھیک ہے. اور وہ آیت جو تمام آیات کی سردار ہو، اس کا کیا مقام ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اگر ذوق شوق کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے اللہ تو ہمیں یاد کروا دے، اے اللہ تو ہمیں یاد کروا دے، اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے نا. بولیں اگر ہمیں پڑھتے ہوئے اٹکتے ہیں، یاد نہیں ہوتا تو دوہرا اجر ملے گا. پڑھتے ہیں پڑھا نہیں جاتا، پڑھتے ہیں اٹکتے ہیں، دوہرا اجر ملے گا. اور اگر پڑھتے ہیں اٹکتے نہیں ہیں تو ہمیں سنگل اجر ملے گا. ہمت کرنے کی ضرورت ہے، ہمت کرنے کی ضرورت ہے. باقی ہم میں سے کوئی بھی ماں کے پیٹ سے کچھ بھی سیکھ کر نہیں آیا، محنت کی، غور و فکر کیا. 25 کلو کی دیکھ پکاتے نہیں پکاتے ہو آپ؟ کو بڑے سے بڑا آرڈر آ جائے پکاتے نہیں پکاتے ہو؟ بڑی سے بڑی گاڑی آ جائے بناتے نہیں بناتے؟ اتنی بڑی دکان ہے آپ کی، اس دکان کے اندر اگر کوئی گاہک آپ سے ایسی چیز مانگتا ہے کہ جس کو نکالنے کے لیے آپ کو جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے، آپ اسٹول لگاتے نہیں لگاتے؟ پاؤں بھی پھسل سکتا ہے، کرنٹ بھی لگ سکتا ہے، آگے کوئی سانپ بھی بیٹھا ہو سکتا ہے، کرتے نہیں؟ ملک صاحب ماشاءاللہ مٹی کو جمع کر کے بلاک بنا رہے نہیں بنا رہے. یہ ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی سیکھ کے نہیں آیا، ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی سیکھ کر نہیں آیا. اگر میں اور آپ اگر کوشش کریں گے تو اللہ کی قسم، اللہ نے 27ویں سپارے میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے بابو، ہم نے، کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے بابو؟ ہاں کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. میری جان توجہ توجہ، ٹھیک ہے. کون کہتا ہے بابا جی؟ اب اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. کیا کر دیا؟ آسان کر دیا. کس کے لیے؟ جو آسانی چاہے، جو پڑھنا چاہے، اس کے لیے ہم نے آسان کر دیا. ٹھیک ہے. اگر ان تمام چیزوں کو دماغ میں رکھیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی رکھیں کہ یار یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات موقع دے رہی ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے لیے کوئی بھی مشکل ہے نہیں ہو. یہ قرآن ایک معجزہ ہے. قرآن معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معجزے کا مطلب جو کام اللہ میاں کرے، ہاتھ نبی کا استعمال ہو، وہ ہے معجزہ. جو کام ولی کرے، جو کام اللہ کرے، ہاتھ ولی کا استعمال ہو، اس کو کہتے ہیں کرامت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے پیغمبر کا زندہ معجزہ ہے. یہ ہمارے پیغمبر موجود نہیں لیکن معجزہ موجود ہے. اس معجزے کی برکت کیا ہے؟ اسی معجزے پر جو عمل کرے گا، عالم ہونا شرط نہیں، عالم ہونا شرط نہیں، اس معجزے پر جو عمل کرے گا، عمل کرنے کے لیے پہلے سمجھنا ہے، پھر یاد کرنا ہے، پھر عمل کے اندر لانا ہے، پھر اس کی فضیلت بیان کی. وہ ایسا ہوگا کہ انبیاء بنی اسرائیل جیسا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام ہوتے. آ رہی ہے؟ لیکن آگے بڑھنا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا. ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں اگر ہمارا بچہ 8 مہینے 9 مہینے کے بعد اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں تو گھر والے اس کے بارے میں کیا امید لگاتے ہیں؟ یار یہ تو ہی معذور ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہی معذور. لیکن اگر وہ بچہ کچھ ہلے جھلے، پاؤں مارے گرے، اس کے بارے میں پورا گھر فکر مند ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولیے. تو ہم اگر کوشش تو کریں نا بھیا، ہم میں سے کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے گھر پر قرآن نہ ہو؟ کوئی ہے ایسا؟
ہر گھر میں قرآن موجود ہے. تو یہ قرآن کریم گھر پہ رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ قرآن کریم گھر پہ رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ اس قرآن کریم کو پڑھا جائے, کوشش تو کی جائے, کوئی مشکل تو نہیں ہے, کوشش تو کی جائے, کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. بولو. سب سے زیادہ اللہ کی ذات بندے پر متوجہ ہوتی ہے جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو. نماز کے اندر قرآن کریم فرض ہے, نماز کے اندر قرآن کریم فرض ہے. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا عام حالات میں تلاوت کریں ایک حرف پر 10 نیکی. حضرت علی کی روایت, یہ تو موٹا سا اصول ہے نا. لیکن نماز کے اندر کھڑے ہو کر اگر کوئی آیت پڑھیں گے ایک حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی. کتنی ملیں گی؟ صحیح. اپنا کیا نام ہے آپ کا؟ کافی دنوں کے بعد ہے فرحان. کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 100 نیکیاں ملیں گی. یہ آیت اگر نماز میں پڑھی جائے کمال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولیے, کمال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ان فضائل کو دماغ میں رکھیں اور پھر اس مبارک آیت کو سیکھنے کی کوشش کریں. تو میرا نہیں خیال کوئی مشکل ہے. انڈیا کے اندر ایک لڑکی ہے, اب بھی زندہ ہے. انڈیا کے اندر ایک لڑکی ہے, اب بھی زندہ ہے, اور وہ ٹرین کراس کرتے ہوئے گر گئی, ٹرین اس کے اوپر سے گزر گئی, دونوں ٹانگیں اس کی کٹ گئی تھی. ٹھیک ہے, عورت ذات ہے اور غیر مسلم ہے, عورت ذات ہے غیر مسلم ہے, سچا واقعہ. گوگل پر جا کر سرچ کریں, دونوں ٹانگیں کٹ گئیں. اس لڑکی کی دونوں ٹانگیں نقلی لگائی گئی اور ڈاکٹروں نے کیا کہا کہ زندگی بھر معذوری ہے. اس لڑکی نے ہمت نہیں ہاری, انہیں نقلی ٹانگوں کے ساتھ چلنا شروع کیا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دوڑنے کے مقابلوں میں اوپر نیچے آنے جانوں میں حصہ لیا. پھر وہی لڑکی ہے جس نے سب سے اونچی جو چوٹی ہے اس کو پار کرنے والی پہلی خاتون بنی تھی. ہمت کی ہے نا بھیا؟ بولیے, ہمت کی ہے نا؟ آپ اور میں اگر ہمت کریں تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہو. اگر یہ قرآن یاد کرنا مشکل ہوتا اللہ کبھی نہ بھجواتا. یہ بات تو بٹے پہ لکیر ہے, پتھر پہ لکیر ہے, مشکل نہیں ہے, تھوڑا آگے بڑھنا پڑے گا. اب آپ مجھے ایک بات ہے, اتنے دن سے آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو جس نے مجھ سے رابطہ کیا, آرے پکوان والے نے کیا, ہاں, عبد القادر نے کیا, اور عمران نے کیا, نیاز بنگش نے آج بولا, اور باقی کسی نے نہیں بولا. باقی جو میرا خیال ہے کسی نے مجھے نہیں بولا آیت الکرسی کا. جس کو ذوق شوق ہوتا ہے نا وہ بولتا ہے, کوئی طریقہ کار اپنایا جائے, نکالا جائے, یار ہمیں پڑھا دو. ٹھیک ہے, اس بے اعتنائی سے اللہ کا قرآن کبھی بھی یاد نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھنا, اس بے اعتنائی لاپرواہی سے اللہ کا قرآن یاد نہیں ہوتا. اب تصور کیجئے ہمارے لیے کتنی بڑی, ہمارے لیے محرومی کی بات ہے, اتنی بڑی آیت 4 دن سے پڑھائی جائے اور پھر بھی ہمیں یاد نہ ہو. آ رہی ہے, تھوڑا نہیں پورا سوچیے گا. ہمارے وزیر اعظم کا نام کیا ہے؟ بولو. اور صدر کا نام کیا ہے؟ عارف الوی. آرمی چیف کا نام کیا ہے؟ جنرل باجوہ. ان کے بارے میں قبر میں سوال نہیں ہوگا, لیکن اس کے بارے میں کنفرم ہے کہ حکومت نون لیگ کی ہے, اتحادیوں کی ہے, آرمی چیف وہ ہے, صدر ڈینٹل ہے, ہاں, وغیرہ وغیرہ. ساری باتیں ہمیں پتہ ہے نا. کیا یہ باتیں ضروری ہیں؟ بولو. یہ باتیں ضروری ہیں, لیکن جو ضروری باتیں ہیں وہ کون یاد کرے گا؟ اللہ. اللہ کی ذات وہ ہے. اب توجہ کر لیں, اللہ کی ذات وہ. اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں, آپ حضرات نے پھل کھائے ہیں, ایک پھل ہوتے ہیں اور ایک پھول ہوتے ہیں. غور سے آپ دوران میں بیٹھیے. ایک پھل ہوتے ہیں, ایک پھول ہوتے ہیں, ایک پھل ہوتے ہیں. پھل اور پھول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی آپ اپنا فرحان نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھل کھایا جاتا ہے, پھول سونگا جاتا ہے. پھولوں سے ہمیں محبت ہے, اس میں خوشبو بھی آتی ہے, لیکن کبھی کسی پھول کو توڑ کر کھائیں نا وہ کڑوا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا؟ گلاب کا کھا لیں, چنبیلی کا کھا لیں, کسی بھی چیز کا کھا لیں, سونگنے کی حد تک VIP, لیکن جب ہم اس کو کھائیں گے تو کیا لگے گا؟ کڑوا لگے گا. لیکن شہد کی مکھی انہی پھولوں پر بیٹھتی ہے, رس کو چوستی ہے. چوستی ہے کہ نہیں چوستی؟ پیٹ کے اندر گھماتی ہے
اور پھر نکال دیا کتنا میٹھا ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کتنا میٹھا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو. اس مثال کو دماغ میں رکھیں اور اب آیت الکرسی کے ترجمے پر غور کریں. آیت الکرسی کا جو ترجمہ ہے، اگر کوئی ساتھی یہ سمجھتا ہے کہ میں خود سے یاد کر لوں گا، کبھی بھی یاد نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں یاد کر پائے گا؟ بالکل سمجھ لیں کہ پھول کی خوشبو اور کھانے میں ذائقے میں کڑواہٹ والی مثال فٹ آئے گی. انسان اولاً یاد نہیں کر پائے گا، کوشش کرے گا دماغ میں نہیں بیٹھے گا. کسی سیکھے ہوئے کے سامنے جا کر گھٹنے ٹیکے گا، وہ سیکھا ہوا شہد کی مکھی کی طرح مختلف چیزوں کو دماغ میں ڈال کر آپ کی آسانی کے لیے ایسا جملہ کہے گا جو آپ کے دماغ میں فٹ ہو جائے گا. جو آپ کے دماغ میں کیا ہو جائے گا؟ فٹ ہو جائے گا. جیسے کسی نے کہا کہ گدھے میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ اگلے کا دماغ چکرا گیا نا. کیا فرق ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا دم ہے، کہا یہ کوئی فرق تو نہیں ہے، وہ تو اس کے اعضائی وہ ہیں. کسی نے کہا لمبے لمبے کان ہیں، کسی نے کہا 4 ٹانگیں وغیرہ وغیرہ. یہ فرق تو نہیں ہے. استاد جگہ بتائے گا، فرق بتائے گا. تو فرق کیا بتلا ہے؟ انسان میں عقل ہوتی ہے اور گدھے میں عقل نہیں ہوتی. گدھے میں یہ چیزیں کون بتاتا ہے؟ وہ بتائے گا جو آپ کا بڑا ہوگا. لہذا خود سے مت سمجھیے گا، کیونکہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کو خود سے سمجھا، ایک بڑی سی تنظیم بھی ہے جس کا بڑا بھی ایک بڑا آدمی تھا، اس نے قرآن کریم کو سمجھا اور حضرات انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کر بیٹھا. ٹھیک ہے؟ اور حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر بیٹھا. ایک بہت بڑی پبلک ہے جو اس کے پیچھے چلتی ہے، سارے گمراہ ہیں. قرآن کو خود نہیں سمجھنا، قرآن کو خود نہیں سمجھنا. حضرات صحابہ کرام نے پیغمبر سے قرآن کو سمجھا، ان کی روح اور ان کے بدن کے اندر انقلاب برپا ہوا. پیغمبر کی صحبت کی برکت سے صحابہ کرام کی زندگیوں میں انقلاب آیا. ایسا انقلاب آیا، پھر وہ صحابہ جہاں جہاں گئے وہاں پر انقلاب برپا کیا. کس اعتبار سے؟ زبانیں بدل ڈالی، نظام بدل ڈالا، ان کی معاشرت کو تبدیل کیا. لیکن وہاں جا کر استاد بنے. وہاں کیا بنے؟ استاد بنے. وگرنہ قرآن کریم ہر زبان میں ترجمہ ملتا ہے. خود اٹھا کر پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. خود اٹھا کر پڑھیں گے تو گمراہ. قرآن کو خود نہیں پڑھنا بلکہ کسی سے جا کر پڑھنا ہے. اور قرآن کریم پڑھنے کے اندر کوئی شرم نہیں کرنی. کیا نہیں کرنی؟ حضرت علی فرمایا کرتے تھے جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ میاں سے باتیں کروں قرآن کھول لیتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں نماز کی نیت مانگ لیتا ہوں. آ رہی ہے؟ آیت الکرسی کے متعلق یہ ساری باتیں، کیونکہ ساتھیوں کی غیر سنجیدگی یہ بڑی ذو معنی ہے. شاید آپ حضرات کے دماغ میں ہوگا کہ میں نے آگے مطالعہ نہیں کیا ہوا، اسی کو رگڑو. نہیں، الحمدللہ مطالعہ آگے کا ہے. صرف آپ حضرات کو یاد کروانے کے لیے ابھی بھی عشاء کے اندر یہی آیت پڑھی. اب جن کو اس آیت کا ترجمہ آ گیا، رب پر یقین کر کے گواہ بنا کر کہو مزہ آیا کہ نہیں آیا سننے میں؟ ہاں سیکھنا. جب آپ میں سے جس کو اس آیت کا ترجمہ آتا ہے تو اس کو پڑھنے میں مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ توجہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج فجر میں بھی یہی پڑھی، گزشتہ کل عشاء میں بھی یہی پڑھی، بلکہ پرسوں بھی یہی ڈبل پڑھی. مقصد کیا تھا؟ مزہ آ جائے. کیا تھا؟ اور جس کو قرآن کا مزہ آ گیا نا پھر کسی اور چیز کا مزہ اس کو نہیں آتا. اللہ کی ذات لا الہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے؟ الحی وہ زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے، القیوم تھامنے والا ہے. لا تأخذہ نہیں پکڑتی اللہ کی ذات کو سنتن اونگ ولا نوم اور نہ ہی نیند. لہو اللہ کی ذات کی ملکیت میں ہیں ما وہ تمام چیزیں فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں. آسمانوں میں کیا بھیا؟ جنت آسمانوں میں ہے. آسمانوں میں کیا ہے؟ فرشتے آسمانوں میں ہیں، بڑے بڑے انبیاء کرام آسمانوں میں ہیں، آپ کی چاروں نہریں آسمانوں کے اندر ہیں، روزی کا نظام آسمانوں میں، بارش کا آسمانوں میں، روحیں کہاں جاتی ہیں؟
آسمانوں میں حکم کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے لہو اسی اللہ کی ملکیت میں ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور ان تمام چیزوں کی ملکیت بھی اللہ کے لیے ہے جو زمینوں میں ہیں۔ تو زمین کے اندر کیا ہے؟ غلہ اناج اللہ نے اٹھا کر نیچے ذخیرہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ذخیرہ کر دیا۔ چنانچہ یہاں سے لینا ہے تو بھی ہاتھ اوپر اٹھانے ہیں، وہاں سے لینا ہے تو بھی ہاتھ اوپر اٹھانے ہیں۔ تو یہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہوا؟ ہاتھ اٹھانے والا اقرار کرتا ہے۔ کیا اقرار کرتا ہے؟ کہ بھیا میں اس سے مانگ رہا ہوں جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ من کون ہے؟ ذلذی وہ شخص یشفع جو سفارش کرے عندہ اللہ میاں کے پاس الا مگر باذنہ ہی اس کی اجازت سے۔ مطلب اللہ میاں کی یہاں سفارش وہی کرے گا جسے اللہ کی ذات اجازت دے گی۔ یعلم اللہ کی ذات جانتی ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے کس بات کو؟ ساری باتوں کو، کہ بیٹھے ہوئے ہیں درس میں لیکن دماغ یہاں پر نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جانتی ہے کس بات کو؟ بیٹھے ہوئے مسجد میں آیت الکرسی کے ترجمے پر فکر نہیں، غور نہیں، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے ما ان تمام چیزوں کو بین ایدیہم جو لوگوں کے سامنے ہیں، لوگوں کے حالات، لوگوں کے معاملات، لوگوں کی سوچ، لوگوں کی فکر، ان تمام چیزوں کو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیا کہا میں نے؟ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ سے ایک پنچایتی مولوی نے جو پیری مریدی کو نہیں مانتا تھی، آپ کے لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ کرے آپ کی توجہ ہو جائے۔ پنچایتی مولوی جو پیری مریدی کو نہیں مانتا تھا، حضرت والا سے اعتراض کیا مولانا سے، مولانا میں جا رہا ہوں سفر پر، تانگا باہر کھڑا ہے، سوال ابھی پوچھوں گا، 3 دن کے بعد واپس آؤں گا، جواب سوچ کر رکھنا، جواب لے کر جاؤں گا۔ سوال یہ تصوف کیا بلا ہے؟ یہ پیری مریدی یہ کیا بلا ہے؟ حضرت والا نے کھڑے کھڑے فرمایا تصوف نام ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس نیت والے فارمولے کو دماغ میں رکھ کر جس سیڑھی پر چڑھا جائے وہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے، اور محنت کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائیں کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ رب کی عبادت ایسے کرنے والا بن جائے جیسے کہ خدا کو دیکھ سکتا ہو، یہ تصوف کی انتہا ہے۔ مختصر جواب ہو گیا نا؟ بولیں اب یہاں پر بھی ہماری سوچ کو اللہ جانتے کیوں بیٹھے؟ کسی کے کہنے پر یا ذوق شوق میں ہم میں سے کتنے لوگوں کی نمازیں مجلس چھوٹ جاتی ہے؟ کبھی غم ہوا اس بات پر؟ بولو غم ہوا؟ بولو اب بھی ہماری جیبوں میں موبائل فون ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کو کتنوں نے موبائل سائلنٹ کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اگر توجہ ہوتی تو خالق سے رابطہ شروع، مخلوق سے رابطہ ختم۔ ہم اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بندوں کو بھی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے ابو جہل کی مسلمان بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، پیغمبر سے پوچھا، سرکار نے فرمایا بالکل جائز ہے۔ پہلے مسئلہ بتا دی، کیا؟ بالکل جائز ہے، لیکن علی ایک بات یاد رکھنا، ایک ہی دل کے اندر اللہ کے محبوب کی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی۔ آ رہی ہے؟ اس دل کے اندر یا خالق آئے گا یا مخلوق آئے گی، یا خالق آئے گا یا مخلوق آئے گی۔ تو لکھا ہوتا ہے نا مسجدوں کے باہر، خالق سے رابطہ شروع، مخلوق سے رابطہ ختم، یہ مطلب ہوتا ہے نا۔ ہم ہیں مسجد میں، دماغ مسجد میں نہیں ہے۔ دماغ مسجد میں، اگر دماغ مسجد میں نہیں ہوگا تو یاد رکھیے گا پھر کبھی بھی ہم کامیاب۔ صحابہ کرام کے
اپنا 23 سال اللہ کے نبی کی 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر جو انقلاب برپا ہوا پوری دنیا میں، اس کی بیسک بنیادی وجہ صحابہ کرام پیغمبر کی مجلس میں بیٹھتے تو تن من دھن کے ساتھ بیٹھتے تھے، پھر اللہ حالات کو چینج کرتا تھا۔ ابھی پیغمبر آئے بھی نہیں ہوتے تھے، حجرے میں ہوتے تھے، صحابہ کرام اس قدر ذوق شوق سے آ کر بیٹھتے، اللہ کو جبرائیل بھجوانا پڑتا، جاؤ پیغمبر سے کہو ان کے درمیان جا کر بیٹھے، ان کی طلب پر۔ اور میں اور آپ ماشاءاللہ ذرا سا کوئی معاملہ ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کو بیوہ کی طرح سمجھ کر، مسجد کو بیوہ کی طرح سمجھ کر ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تباہی پلس، کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے، یہ تو بٹے پہ لکیر ہے بھیا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ نماز ہی تو ہے کہ جس کی صحت پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ نماز صحیح نہیں، مظہر خان جتوئی باقی کچھ بھی کر لے، کک بھی صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں، کچھ بھی صحیح۔ یا علمو، اللہ کی ذات جانتی ہے کس کو؟ علی کس کو جانتی ہے؟ اللہ کی ذات کس کو جانتی ہے؟ دیکھ لیا، اللہ کی ذات کس کو جانتی ہے؟ ماں، ان تمام چیزوں کو، اس میں سوچ بھی آ گئی، بندے بھی آ گئے، بندیاں بھی آ گئے، ماں ان تمام چیزوں کو بین ایدیہم، جو ان کی مخلوقات کے سامنے ہے۔ ابھی 23 اکتوبر کو انشاءاللہ الیکشن آنے والے، خدا کرے ہو جائے، بلدیاتی الیکشن ہے، لوکل باڈی انتخابات جس کو کہا جاتا ہے۔ نہیں ہو گئے، نہیں سر، نہیں ہو گیا، اب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کونسلر، اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ نلکا بھی چینج کروا سکے، لیکن اس کے لیے لاکھوں روپیہ لگایا گیا کہ نہیں لگایا گیا؟ دن رات ایک کر کے پوسٹر، بینر، کارنر میٹنگیں، وعدے، یہ وہ اغلم تغلم کیا گیا، ٹھیک ہے؟ 23 اکتوبر کی رات کو فیصلہ ہو جائے گا 5 سال کے لیے، بس ایک کونسلر علاقے کا ہوگا، یو سی ہماری 11 ہے، ادھر 10 ہے، ادھر 9 ہے، اتنی حیثیت ہے، لیکن گھر گھر بات پہنچانے کے لیے کتنا خرچہ؟ اس کے مد مقابل تبلیغی جماعت کو دیکھ لو، لاکھوں کے اجتماعات کرتے ہیں، کوئی ایک پوسٹر، کوئی ایک بینر، بولو ایک بینر، خالی زمین پر بغیر پنکھے، بغیر لائٹ کے ہمیں بٹھایا جاتا ہے۔ دنیا بھاگ رہی نہیں بھاگ رہی ہے؟ بولو بھاگ رہی نہیں بھاگ رہی ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ ان اخلاص والوں کو دیکھتا ہے کہ وہ بوڑھے جو پورے کے پورے قبر میں سمجھو چلے گئے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگتے ہیں، ان کے اخلاص پر اللہ لوگوں کے دلوں کو متوجہ کرتے ہیں، اور لوگ بھاگ جاتے ہیں، وہاں پر جاتے نہیں جاتے؟ حاجی عبدالوہاب صاحب کا جنازہ اٹھا، کتنے بندے تھے؟ 17 لاکھ۔ کتنے؟ 17 لاکھ بندے۔ وہ حاجی صاحب کو وزیر اعظم تھا؟ بولو، میاں صاحب وزیر اعظم ہونے کی حالت میں رائے منڈ اجتماع میں جا کر حاجی صاحب سے کہتے ہیں حضرت اجازت دے دیں بیت الخلا پکے کر دو، نہیں ضرورت نہیں۔ اللہ پھر اخلاص کو دیکھتا ہے نا، بولو یعلم، اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو مخلوقات کے سامنے ہے۔ بڑا مفہوم ہے بھیا۔ تبلیغی جماعت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ بولو، اس پر بینڈ لگانے والے بینڈ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اجتماع ختم ہو گیا؟ بولو اجتماع ختم ہوا؟ نہیں ہوا۔ آج صبح یہ بتا رہا تھا، سمندر کے اندر بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں، سمندر موت کا نقشہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اگر میں کام کرنے کے لیے جاؤں گا نا تو میں فالتو وقت ضائع نہیں کروں گا، وہاں پر بھی جماعت والوں کو اللہ نے پہنچا دیا۔ یہ کیا برکت ہے بھیا؟ اخلاص۔ کیا ہے؟ اخلاص۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الناس کلہم ہالکون الا العالمون۔ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں بلکہ یہ کسی بزرگ کا قول ہے، صحابی کا، فرمایا الناس کلہم ہالکون، سارے لوگ مرنے والے ہیں، الا العالمون، سوائے علماء کے، والعالمون کلہم ہالکون، اور علماء بھی سارے ہلاکت میں ہیں مگر عاملون، عمل کرنے والے بچ جائیں گے، والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، عامل بھی پھنسنے والے ہیں سوائے کس کے؟ اخلاص والوں کے۔ اگلا جملہ والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص والے بھی کس میں؟ خطرے میں ہیں۔
اخلاص والے کس میں؟ خطرے میں۔ اخلاص والوں کی برکت سے اللہ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، ورنہ آپ کی اور میری شکل اس قابل نہیں ہے۔ آپ کی اور میری شکل، مانسیرا کے اندر جماعت جا رہی تھی، آپ جانتے ہو جو گاؤں دیہات والے ہیں، تو گاؤں میں جب بارش ہوتی ہے تو زمین سلپ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جماعت اونچائی پر چڑھ رہی تھی، ایک ساتھی کا پاؤں پھسلا، منہ کیچڑ کے اندر لگا تو سارے بھاگے منہ صاف کرنے کے لیے۔ اس بندے نے منع کیا کہ نہیں، صبر کرو۔ اسی گندے منہ کے ساتھ اللہ میاں کی طرف رخ کیا، خدایا امت کو ہدایت دے دے۔ ایسوں کی دعائیں ہیں۔ چنیوٹ کے اندر قادیانیوں نے 11 تبلیغی ساتھیوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولیوں کی برسات کر دی۔ ان کا اخلاص ہے، بولو کیا ان کا؟ کشمیر کے اندر آپ کے باغ کے علاقے میں جماعت کو ننگا کیا گیا، ان کے بستر چھینے گئے، زلزلہ آیا کہ نہیں آیا؟ تہس نہس اللہ نے کر دیا، ٹھیک ہے؟ اخلاص والوں سے جو ٹکراتا ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ تو بھائی ہم اخلاص پیدا تو کریں۔ ہاں، حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا؟ رو نہیں سکتے، رونے کی شکل تو بناؤ۔ چلو اخلاص والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا، مشابہت جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نہ تو ہی میں ہیں نہ شی میں، اور خسروں کا تو جنازہ بھی رات کو ہوتا ہے۔ یہ خطرے کی بات۔ یا علم، اللہ جانتا ہے، ماں ان تمام چیزوں کو جو لوگوں کے سامنے ہیں، جو لوگوں کے سامنے، وما خلفہم، جو ان کے آگے پیچھے ہیں، جو ان کے بلال کے ابو جو ان کے آگے پیچھے ہیں، ولا یحیطون بشیء، کوئی بھی چیز اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ موٹی سی بات ہے۔ کیسے احاطہ کرو گے؟ کر ہی نہیں سکتے بھیا، اس لیے کہ ہماری بیگم ہمارے بستر پر ہے، نطفہ ٹھہرا، کائنات کے مالک نے کیسا نظام چلایا، وہ نطفہ جو نہ اس عورت کو نظر آئے نہ اس شوہر کو نظر آئے، اللہ کو پتہ ہے، فرشتے کو بتلا دیا، اس بندے کی مٹی قبر کی جہاں پر جانا ہے وہ مٹی بھی لا کر ہمارے اس نطفے کے اندر ملا کر عورت کی رمضانی کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا علم ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا علم ہے، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی احاطہ۔ لہذا جو اللہ میاں کے بارے میں سوچے گا وہ پاگل ہو جائے گا۔ سوچیں اللہ میاں کے متعلق، سوچ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، وہ سوچ میں آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات سوچ میں، صحابہ کو پریشانی، خدایا یا رسول اللہ میاں کو دیکھ لیں گے ہم؟ کہا بالکل دیکھ لیں گے، ان آنکھوں سے؟ کہا بالکل، بغیر پردے کے بالکل۔ کہا کیسے؟ فرمایا کہ وہ آخرت کا جب وقت ہوگا، جیسے آج تم سورج کو دیکھتے ہو، کل قیامت والے دن اللہ میاں کو بھی دیکھو، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ کو دیکھیں گے پھر موجہ ہی موجہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا کوئی بھی، مگر اسی قدر جتنا وہ چاہے، ٹھیک ہے؟ وسع کرسیہ السماوات، اس کی کرسی، مراد عرش بھی ہو سکتا ہے، مراد اس کا علم بھی ہو سکتا ہے، اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے زمینوں آسمان کو، ولا یعودہ حفظہما، اور اللہ کی ذات نہیں تھکتی ہے زمین اور آسمان کی حفاظت سے، وہو اور اللہ کی ذات وہ ہے العلی، بلند تر، العظیم، عظیم تر ہے۔ یہ آیت الکرسی اور اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب بتائیں کس کس کو یاد ہو گیا جی؟ باقی کس کس کو ترجمہ اور اس کا وہ یاد ہو گیا؟ جی بابو، جی سلیم، جی بھیا، جی نیاز خان، 1 2 کوشش کریں گے آج اپنے اوپر فرض کے درجے میں کوشش کر لیں، رات سونا نہیں جب تک یاد نہ ہو۔ یہ کل رات کو 2 بجے تک نہیں سویا اور پھر پوری رات نہیں سویا، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو اتنا پتہ ہے کہ 10 کلو کی دیگ میں کتنا نمک لگتا ہے، اتنا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ آیت بھی بڑی مبارک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کل جمعرات ہے بھیا، درس نہیں ہوگا، جس کو پھر بھی یاد نہ ہو کل عشاء کے بعد مجھے پکڑ لیجئے گا، درس نہیں ہوگا انشاءاللہ، یاد کروایا جائے گا، باقی انشاءاللہ